ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں. اس سے پہلے جو آیات کریمہ تھی ان میں یہ ذکر تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کی حاضری لگے گی اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو مر کر کے اٹھنا اور سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا، ان دونوں باتوں پر یہاں پر یہ دلیل پیش کی گئی کہ اگر تمہیں نشانی دیکھنا ہو تو پھر یہ نشانی دیکھ لو کہ مردہ زمین ہوتی ہے بالکل بنجر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے سرسبز و شاداب فرما دیتا ہے. تو یہاں پر یہ سوال تھا کہ کسی نے پوچھا خشک اور بے گھاس والی زمین کیسے عظیم علامت بن سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ علامت و نشانی اس طور پر بن سکتی ہے کہ وہ زمین جس کے اندر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس قدر باغ و بہار بن جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے بھی شاداب فرما دیا کرتا ہے. اور مراد یہ ہے کہ ہم نے اس میں نشو و نما پیدا کی اور اس میں دریاؤں اور چشموں کے پانی سے تر و تازہ سبزہ، غلہ اور دانہ ہم نے پیدا کیے. تو جس طرح ہم خشک اور بنجر زمین کو پانی سے شاداب بنا دیتے ہیں، ایسے ہی مردہ جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے. اور فرمایا کہ اس میں سے کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ یعنی غلہ، دانے، گندم، جو، باجرہ، مکئی، چنا، اس طرح کے سارے اناج جن کو بندے کھایا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا. اور یاد رکھا جائے کہ یہ جو اناج ہمیں ملتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بندہ اگر غور کرے تو اناج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا انعام و اکرام ہمارے اوپر فرمایا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ روٹی کی، اناج کی قدر کیا کرو. حضرت ابو سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، اور جس شخص نے روٹی کی تعظیم کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت عطا فرمائے گا. اور حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی برکتوں سے نازل فرمایا ہے اور اس کو زمین کی برکتوں سے نکالا ہے. حضرت عبداللہ بن ام حرام سے بھی ایک روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یعنی بیت المقدس جب قبلہ تھا تو ادھر بھی میں نے آپ کے ساتھ بھی منہ کر کے نماز پڑھی، اور خانہ کعبہ جب قبلہ بن گیا تو اس طرف بھی میں نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی. تو فرماتے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کو آسمان کی برکتوں سے نازل کیا اور اس کے لیے زمین کی برکتیں مسخر کر دی ہیں. جس نے دسترخوان پر گرنے والا روٹی کا ٹکڑا تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. یعنی روٹی کا ٹکڑا اگر دسترخوان پہ پڑا ہو، بندہ اس کو بھی اٹھا کر کے کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت امام حسن کی یہ روایت ہے کہ امام حسن وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے
تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک روٹی کا لقمہ یا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. انہوں نے اس کو صاف کر کے اچھی طرح اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ جب میں وضو کر کے آؤں تو مجھے یہ ٹکڑا یاد دلا دینا. جب آپ وضو کر کے آئے تو غلام سے کہا کہ روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آؤ. تو غلام نے کہا کہ میں نے تو روٹی کا ٹکڑا کھا لیا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. غلام نے کہا حضور آپ نے مجھے کیوں آزاد کر دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی خراب جگہ سے کوئی لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو امام حسن کہتے ہیں میں کسی جنتی آدمی سے اب خدمت نہیں لوں گا, تم نے اس کی تعظیم کر کے جنت خرید لی, جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے. تو یہ اناج کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نعمت کے طور پر ذکر کیا. بندہ اناج کی قدر نہیں کرتا. آج دیکھ رہے ہیں غلے کا اور اناج کا بھاؤ بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جب ناقدری کی, ہم نے اناج کو بے دریغ ادھر ادھر ڈال دیا اور اس کی قدر نہ کی. اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں آدھا اور آدھا بچا ہوا ڈبے میں ڈال دیتے ہیں کچرے کے. تو یہ بے قدری ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکتوں کو اٹھا لیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور اس کا لقمہ گر جائے تو لقمے پر جس چیز کے لگنے کی وجہ سے اس کو شک ہو اس کو ہٹا دے اور کھا لے, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یعنی کھانے کے لائق اگر وہ چیز ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہاں تک سنا ہے کہ جب وہ کھانا کھا لیتے تھے تو کلا کرتے تھے, تو کلی کرتے وقت میں وہ کسی غلط جگہ پہ کلی نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ جب ہم کلی کریں گے تو ہمارے دانتوں میں جو اناج کے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. تو کسی درخت کی جڑ میں جا کر کے وہ کلی کرتے تھے تاکہ اگر منہ سے اناج کے کچھ ریشے نکل جائیں تو برباد نہ ہو, درخت کی اس جڑ کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں اس کو کھا لیں اور اس کی ناقدری نہ ہو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لے, اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے, شیطان کے لیے نہ چھوڑے. آپ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم برتن کو صاف کیا کریں, اور آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے. ہو سکتا ہے جو تم نے اناج کا ٹکڑا چھوڑ دیا اللہ نے اسی میں برکتیں رکھی ہوں, تو ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا کہ روٹی کی عزت کرو, روٹی کے اوپر کسی اور چیز کو مت رکھو, روٹی کے اوپر سالن کا پیالہ مت رکھو. اور روٹی کی عزت یہ بھی ہے کہ روٹی میں سے اناج میں سے کچھ بھی نکال کے نہ پھینکا جائے. اب آج کل تو یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ آٹے کو چھانتے ہیں اور اس میں سے بھوسی نکال کر کے پھینک دیتے ہیں, اس کے بعد میں باقی کو کھاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس ذات کی قسم جس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, جب سے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے آپ نے چھلنی نہیں دیکھی اور نہ کبھی آپ نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہے. یعنی آٹے میں جو کچھ ہوتا تھا سب مکمل آپ تناول فرماتے تھے, اسے چھان کر کے الگ نہیں فرمایا کرتے تھے. تو یہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ انسان کے لیے اس میں کیا ہے, فرمایا اس کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے, ہم نے اسے زندہ کیا پھر اس سے اناج نکالا جسے تم کھاتے ہو. اناج جو نکلا ہے ایسے نہیں نکل گیا ہے. بندہ غور کرے نا تو روٹی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا, بادلوں سے پانی اتارا, زمین کو سیراب کیا اور زمین میں ہم نے بیج ڈالا, پھر اس سے غلہ پیدا ہوا, پھر اللہ نے زمین میں معدنیات کو رکھا, اس سے لوہا نکالا, لوہے سے مشین بنائی اور مشین سے ہم نے غلے کو پیسا, پھر درختوں, کوئلوں, تیل اور گیس سے اللہ نے ایندھن کو تیار کروایا, پھر اس آٹے کی روٹی پکائی. اب سوچو ایک روٹی کے حصول کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں پیدا فرمائی. اور پھر یہ زمین, آسمان, ہوائیں, سورج کی حرارت, چاند کی کرنیں, دریاؤں کا پانی, سب اس روٹی کو تم تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں, تب جا کر کے یہ ہمارے دسترخوان پر روٹی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے. امام طبرانی نے عبداللہ ابن حرام سے روایت کیا کہ جس نے دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا, کیونکہ یہ عزت والی چیز
چیز ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے, وہ بیمار تھے, تو پوچھا تمہارا دل کیا کھانے کو کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گیہوں کی روٹی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس گیہوں کی روٹی ہو اپنے بھائی کو دے دے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا بیمار کسی چیز کو کھانے کی خواہش کرے تو اس کو وہ چیز کھلا دیا کرو. تو اس نے گیہوں کی روٹی کی خواہش ظاہر کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے روٹی کھلانے کا حکم دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے, لیکن بندہ اس کی قدر نہیں کر پاتا ہے. اور یہاں پہ جو فرمایا نا اللہ نے یہ حب دانہ, اس سے مراد وہ ہے جس سے انسان کی زندگی کا جس پر دار و مدار ہوتا ہے, اور انسان کی سب سے جو ہے وہ اہم غذا جو ہے وہ یہی دانے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی غذا حاصل کیا کرتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے, اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے. کیوں؟ فرمایا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ, کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نعمتوں میں سے کھجوروں اور انگوروں کا خاص طور سے ذکر فرمایا. کھجور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اس کا وہی بندہ اندازہ کر سکتا ہے جس نے کھجور پر کبھی ریسرچ کیا ہو. جن ڈاکٹروں نے کھجور پر ریسرچ کیا ہے, تحقیق کی ہے, ان کی ریسرچ کو آپ لوگ پڑھو تو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور میں کتنی اپنی نعمتیں رکھی ہیں, اور کتنی قسم کی کھجوریں, ان کے کتنے فائدے, اور پھر کتنی بیماریوں سے ان کے اندر شفا, اور کس قدر بندے کو غذا پہنچانے والی چیزیں. کھجوروں کے بارے میں آپ جو لیبورٹری کی رپورٹیں وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پروٹین اور طاقت کا کیسا خزانہ رکھا ہے. اور آپ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت مریم تنہا تھی, کوئی پاس میں تھا نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ درخت کے تنے کو ہلاؤ, کھجور گرے گی اس کو کھا لینا. یعنی عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت میں کتنی کمزوری ہوتی ہے, تو اگر کھجور سے زیادہ کوئی اور طاقتور چیز اس عورت کے لیے مفید ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتا. حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں اللہ نے کھجور عطا فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں جب بچہ ہو اور ولادت کا وقت ہو, عورت کو جو کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں ان کمزوریوں میں طاقت پہنچانے والی ایک زبردست غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کو بنایا ہے. اور اس کے علاوہ انگور بھی دیکھیں, اللہ نے انگور کو بھی بہت بڑی نعمت بنایا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے سوکھے انگور یعنی منقع, کشمش وغیرہ, فرمایا کہ یہ کتنے بڑے فائدے کی چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منقع کا ہدیہ کیا گیا. آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ, بہترین کھانا ہے منقع. یہ پٹوں کو مضبوط کرتا ہے, تھکن کو دور کرتا ہے, غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے, اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے, بلغم کو ختم کرتا ہے, بدن کا رنگ صاف ستھرا بنا دیتا ہے. تو ایک منقع میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں رکھی انگور کے اندر کہ بندہ انگور کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اندر لالی اور سرخی عطا فرماتا ہے. اور اس کے چہرے, آج طرح طرح کے پروٹین لوگ خرید رہے ہیں, میڈیکل سے یہ ڈبہ خریدا, وہ ڈبہ خریدا تاکہ قوت ملے, اور خاص طور سے جو جم کرنے والے یہ طاقت کی چیز کھائیں وہ کھائیں. میں کہتا ہوں آپ طب نبوی پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طب اور جو ڈاکٹری ہمیں بتائی ہے اس کے اندر ایسے نیچرل فائدے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی آج کل کی کمپنی کا بنایا ہوا کوئی پروڈکٹ ہمیں وہ طاقت نہیں دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انگور کو یہاں پر اپنی نعمت کے طور پر ذکر فرمایا. تو بندہ اگر منقع کھائے تو چند منقع ہی اس کے لیے بے شمار طاقت کا خزانہ ثابت ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں, یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے. یعنی یہ جو اناج اگ رہا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے, پانی برسانا, سورج اور چاند کے ذریعے اس کو بڑا کرنا, سب کچھ ہم نے تو خالی دانہ ڈال دیا, باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو فرمایا کیا ہے, شکر نہیں کرو گے؟ تو بندے کو یہ نعمتوں کو پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے, اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض من انفسهم ومما لا يعلمون.
پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں. یعنی اللہ نے جو جوڑے بنائے نا طرح طرح کے, زمین کچھ اگاتی ہے جیسے اناج وغیرہ, اور کچھ خود ان میں سے جیسے ہمارے لڑکا لڑکی جو پیدا ہوتے ہیں وہ جوڑے اللہ نے بنائے, اور اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی انہیں خبر بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں ہماری معلومات کچھ بھی نہیں, ہم کچھ بھی نہیں جانتے. امام قرطبی فرماتے ہیں اس سے دریا اور خشکی اور زمین اور آسمان کی مخلوق مراد ہے, اس لیے کہ بعد ایسی مخلوق ہے جس کو کوئی انسان جانتا ہی نہیں ہے, صرف ملائکہ جانتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ بعد لوگوں نے کہ اس سے مراد دریائی اور جنگلی مخلوق ہے. ہزاروں ایسی مخلوق ہے کہ اکثر انسانوں کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے. بندہ جب ان چیزوں کو پڑھے گا تو اللہ کی پاکی بولے گا, اور اللہ کی پاکی یہاں پہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہوا, یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرتے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاکی ہے. یعنی بندہ جب اس کو پڑھے گا تو کہے گا میں اس ذات کی ساتھ کسی کو شریک کرنے سے برات کا اظہار کرتا ہوں جس نے طرح طرح کے غلے بنائے, پھل پیدا کیے, اور میں دل میں بھی اس بات کو مانتا ہوں اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں, اور زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں پیدا فرمائی, کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا. وہ واحد خدا ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے. مشرکین اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک بادشاہ کو کفر اور زندگیت کا مرض لاحق ہو گیا, بادشاہ نے کفر اختیار کر لیا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہو بیٹا. تو وزیر نے بہت سمجھایا یہ غلط ہے, سمجھاتا رہا لیکن بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو وزیر بادشاہ کو بار بار سمجھاتا تھا. ایک دن وزیر نے کیا کیا, بادشاہ کی دعوت کی اور اسے ایک ایسی زمین میں بلایا جو کھاری زمین تھی. بادشاہ جب پہنچا تو دیکھا کہ اس کھاری زمین میں جنگل میں بہترین مکان تعمیر ہے. حیرت میں ڈوب گیا, بولے یہاں پہ کون مکان بنا کے چلا گیا؟ تو بادشاہ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں, اپنے آپ بن کر کے تیار ہو گئے, یہاں پہ کون آئے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تم بیوقوف آدمی ہو, اس جنگل کے اندر کوئی بغیر بنائے کیسے مکان بن جائے گا؟ تو وزیر نے کہا کہ آپ خدا کو مانتے نہیں, اتنی ساری کائنات بن گئی بغیر کسی کے بنائے ہوئے, تو یہ مکان نہیں بن سکتا ہے کیا؟ تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی, تو اس نے فوراً اپنے غلط خیال سے توبہ کی اور وہ توحید کی طرف پلٹ کر کے آیا. تو بندے کو اللہ نے دعوت دی, اللہ نے اپنی پاکی بیان کر کے کہا کہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پڑھے سنے تو اس کے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کوئی نہ کوئی ہے ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے. ہمیں قرآن پڑھنے, سننے, سمجھنے, عمل کرنے, عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.